السلام علیکم ناظرین، میٹرو میٹرز کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے پروگرام میں مختلف سماجی ایشوز پر بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی سٹوری آپ کے سامنے لا رہے ہیں جو صرف ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک بچی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایسے متعدد لوگ، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد سینکڑوں میں ہو، وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ جیسے کہ صحت اور تعلیم تو بنیادی حق ہے نا، جو ہر بچے کو ملنا چاہیے، اور خاص طور پہ حکومتیں بھی کوشش کرتی رہتی ہیں کہ بچوں میں تعلیم عام ہو، انرولمنٹ بڑھے اور بچے تعلیم حاصل کریں۔ لیکن ان بچوں کا کیا ہوگا جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے پیرنٹس انہیں تعلیم دلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی ڈسیبلٹی کی وجہ سے اسکولز میں نہیں جا پا رہے ہیں، ان کی انرولمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہی مسئلہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت گیسٹ موجود ہیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی سے تعلق رکھنے والی مس سمیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مس سمیرہ۔ اور ان کی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیونا۔ کیسی ہو ڈیونا بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں۔ گڈ۔ اور ہمارے ساتھ جو نیکسٹ مہمان ہیں وہ ہیں سید طارق شاہ صاحب، جو کہ سینٹرل چیئرمین ہیں آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن سندھ کے۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ تو ناظرین، جیسے میں نے آپ کو مسئلہ بتایا، بس ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ مس سمیرہ، تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن پہلے بتا دیں۔ سمیرہ بی بی، میں کورنگی کی رہائشی ہوں اور بائی پروفیشن میں اسٹاف نرس ہوں۔ اور یہ بتائیے کہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ 2015 میں ان کی برتھ ہوئی تھی، اس وقت یہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے بعد ود ان 1 منتھ میں اس میں جو لیگ کی موومنٹ نہیں ہو رہی تھی، تو ڈاکٹر کو چیک کروایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا ہپ جوائنٹ جو ہے وہ فکس نہیں ہے۔ ملٹیپل سرجریز کے بعد ان کی سرجریز ہوئی ہیں، اور لاسٹ سرجری ان کی 2019 میں ہوئی، اس میں ان کو میٹل ڈال کے جوائنٹ کو فکس کیا گیا ہے۔ ابھی یہ 6 ایئرس کی ہو گئی ہیں، لیکن یہ ابھی بھی چل نہیں سکتی ہیں، اور مینٹلی لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی ان کے اسکولنگ کے ایشوز ہیں، اور باقی تو شکر ہے کہ ٹھیک۔ کیسے موو کیسے کرتی ہیں پھر؟ کرولنگ کرتی ہیں، اور ویل چیئر پہ یا ان کے فادر اٹھا کر ان کو موو کرواتے ہیں۔ اچھا، تو آپ ان کی ایجوکیشن کے لیے کب سے کوششیں کر رہی ہیں؟ 6 منتھ ہو گئے ہیں مجھے، باقی اس سے پہلے ان کو گھر پہ ہی ٹیچ کروا رہی تھی میں۔ 6 منتھ سے میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ ان کے لیے کوئی اسکول مل جائے جو ان کی ڈسیبلٹی کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کر سکے۔ اچھا، کہاں کہاں ٹرائی کیا اور کیا اسکولز والوں کا کیا کہنا تھا؟ پرائیویٹ سیکٹرز میں معلوم کیا تھا میں نے، اور جو ڈسیبلڈ اسکولز ہوتے ہیں وہاں پہ معلوم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈسیبلڈ اسکولز میں جو معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں ان کی ایج ابھی آپ گئی تھی؟ چھوٹی نام لے ہے۔ کے بتائیں کہاں کہاں آپ گئی تھی اور انہوں نے کیا جواب دیا آپ کو؟ KVTC ہے، اور ایک مائل اسٹون اسکول DHA میں جو ہے ڈیفنس میں، DHA میں اسکول ہے۔ انہوں نے کیا بولا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے 6 ایئرس کے بچوں کو نہیں لیتے، ہم 12 ایئرس کے بچوں کو لینا شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کہہ کر انہوں نے منع کر دیا؟ یہ کہہ کے انہوں نے منع کر دیا تھا۔ اور کون کون سے اس کے علاوہ دارالسکون گئی تھی، تو وہ تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف مینٹلی ریٹارڈیڈ بچوں کو رکھتے ہیں یہاں پر، فزیکل بچوں کو نہیں رکھتے ہیں۔ سیکنڈلی آن کال میں نے کچھ پرائیویٹ اسکولز میں تھے، سینٹ پول، ٹرنیٹی، اور جو میرے ایریا کے کچھ اسکولز تھے ان میں سے معلوم کیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ بچی ویل چیئر پہ موو کرتی ہے اور چل نہیں سکتی ہے، تو اسے ہم یہاں پہ اگر ایڈمٹ کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے رسکی ہو جائے گا، کیونکہ دوسرے بچے کھیل کود کرتے ہیں، اگر وہ اس کو گرا دیتے ہیں تو وہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی، تو اوائڈ کیا ہے اس طرح سے انہوں نے اس کا ایڈمیشن لینے سے۔ اچھا، آپ فزیکلی بھی گئی تھی اسکولز میں، کچھ پرائیویٹ اسکولز میں اپنے علاقے میں بھی گئی تھی؟ صرف اپنے علاقے میں ہی میں نے معلوم کیا تھا، دوسری جگہوں پہ صرف آن کال ہی میں نے معلوم کیا تھا۔ اچھا، تو جو علاقے والے اسکولز ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا؟ ان کا بھی یہی کہنا تھا، جی۔ اچھا، تو ڈیونا بیٹی، آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ کیا کیا پڑھا ہے اب تک آپ نے؟ کیا سیکھا ہے؟ ABC سنائیں پویم، اور وہ سنائیں، ABC سنائیں۔ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ اور کیا سنائیں گی؟ 1 2 سنائیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20۔ گڈ گڈ۔ اور پوئمس بھی آتی ہیں آپ کو؟ زبردست۔ کون سی پوئمس سنائیں گی ہمیں؟ کوئی پوئم یاد ہے بھی؟ جان کارٹون والی سنا دو جو آپ کو پسند ہو۔ شاباش شاباش، سنائیں، شروع کر دیں۔
नानी तेरी मरनी के मार ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी का बांट दो, जल्दी से एक पैसा दे दो, ये सब बांट दो। अच्छी नानी प्यारी नानी ये सब बांट दो, जल्दी से एक पैसा दे दो, ये सब बांट दो। नानी तेरी मरनी के मार ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अरे वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा आपने सुनाया। शाह साहब, तारिक शाह साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आपने एक कहानी सुनी, ये एक घर की कहानी है, एक बच्ची की कहानी है। आप प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन हैं उसके नाते भी, और एक आप तालीम से भी वाबस्ता हैं। इस केस के बारे में क्या कहते हैं, पहले तो ये बताएं। देखिए, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ऐसे बहुत सारे और बच्चे भी इस हमारे माशरे में मौजूद हैं। एक अलमिया हमारे यहाँ ये है कि ऐसे बच्चों को गले लगाने के बजाय लोग थोड़ा दूर कर देते हैं। ये अलमिया है हमारे इस माशरे का। बल्कि इन बच्चों को तो स्पेशल केयर हम सब खुद को देनी चाहिए, जितने फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं हमें देनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं अभी यही सोच रहा था कि जैसे मैंने बताया कि कोरंगी की रिहायशी हैं, इस पूरे प्रोग्राम में जब से अभी मैं यही सोच रहा था कि कौन से स्कूल में मैं इनसे बात करूं और वहाँ पर इनका एडमिशन करवाऊं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की तालीम जो है वो बच्चों को मिलनी चाहिए। और जब तक हम अपने माशरे में बच्चों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, जब तक हमारा माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं इस केस में भी इनके पेरेंट को भी यकीन दहानी करवाता हूँ कि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही इनको कोई अच्छा सा स्कूल, जहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट भी इनको बहुत केयर दे और फेवर दे, वहाँ पर इनका एडमिशन करवाएंगे, ताकि बच्ची जो है वो जो पढ़ने का शौक़, जैसे मैं देख भी रहा था माशाल्लाह, जिस तरह शौक़ से ये चीज़ें सुना रही थी, जिस तरह शौक़ से ये बातें कर रही हैं, तो इनमें शौक़ वो नज़र आ रहा है कि ये पढ़ेंगी भी उसी लिहाज से। तो इनको इंशाल्लाह अच्छी तालीम देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और स्कूल मालकान को जो है वो हम राब्ता करेंगे इस प्रोग्राम के बाद, और इनको एक पॉजिटिव जो है ना फीडबैक इंशाल्लाह इसी एक हफ्ते में हम देंगे। शाह साहब, वैसे स्कूल्स में क्या स्ट्रक्चर क्या होता है? वैसे क्या मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूल्स, चूँकि बहुत सारे स्कूल शायद अपनी भी जगह पे हों या रेंटेड जगहों पे होते हैं, तो वहाँ पर वैसे क्या तरीक़ाकार क्या होता है कि अगर डिसेबल कोई बच्चा है या जो चल फिर नहीं सकता या स्टेपिंग नहीं कर सकता, तो वो क्या अरेंजमेंट क्या होते हैं? वैसे असल में आपको बताऊं, देखिए मामला ये होता है कि अगर ऐसे कोई व्हील चेयर पे कोई बच्ची है या बच्चा है, तो उसके लिए फिर रैम्प्स चाहिए होते हैं स्कूल्स के अंदर, उसमें लिफ्ट चाहिए होती हैं अगर फ्लोर वाइज वो क्लासेस हैं तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मुश्किल होता है स्कूल्स के अंदर डेवलप करना। हाँ, एक ग्राउंड फ्लोर पे तो टैकल किया जा सकता है, लेकिन हाँ लिफ्ट लगाना एक बहुत बड़ी लग्जरी है स्कूल के लिए, जो कि करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें मैं एक पॉइंट ये भी रेस करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने जो स्कूल्स हैं उनको इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बनाएं ताकि ये बच्चे जो हैं वहाँ कंफर्टेबली मूव भी कर सकें। मतलब ये चीज़ें गवर्नमेंट तो बहुत आराम से कर सकती है अपने स्कूल्स के अंदर कि एक हर एरिया के अंदर ऐसा स्कूल ज़रूर मौजूद हो जहाँ पर ये सारे तकाजे पूरे हों कि लिफ्ट्स मौजूद हों, रैम्प्स मौजूद हो, जहाँ पर बच्चा न सिर्फ क्लास बाउंड हो जाए बल्कि वो ग्राउंड में भी निकल कर आए, वहाँ खेलने के लिए भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, बैठ के स्पोर्ट्स अगर हो रहे हैं तो वहाँ बैठ के देख सके, थोड़ा बहुत गेम्स वो सीख सके। अब तो स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं। बिल्कुल स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। हाँ, मैं प्राइवेट स्कूलों के हिसाब से ये भी ज़रूर कहूँगा कि वहाँ थोड़े बजट कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, ये चीज़ें करना मुश्किल होता है क्योंकि ये बच्चे जो हैं इतनी तादाद में नहीं होते कि एक स्कूल जो है ना पूरी फैसिलिटी डेवलप करे, लेकिन करनी चाहिए। और मैं इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद इस पर भी हम ज़रा फोकस करेंगे कि हम भी स्कूल्स अपने आइडेंटिफाई करें जो इंटरेस्टेड हैं और जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं, ताकि हम उनको प्रोमिनेंटली लेकर आएँ एक प्लेटफॉर्म पर, और जिन पेरेंट को वो सर्च कर रहे हो ऐसे स्कूल्स तो उनको आसानी से वो स्कूल सर्च करें अपने एरिया का, वहाँ एडमिशन करा सकें। वैसे आप ये बताइएगा, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं, देखें इंक्लूसिव एजुकेशन पे अब तो फोकस है ना सारा, कि अगर कोई बच्चा वीक है किसी भी वजह से या फिजिकली या इवन के मेंटली भी, तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन पे सब लोग एडवाइस करते हैं कि उसको जाना चाहिए ताकि वो एक आइसोलेशन फील ना करे और वो ना उसकी जो फीलिंग है वो हर्ट ना हो और वो समझे अपने आप को भी दूसरे बच्चों की तरह ही समझे। तो ऐसे बच्चों के लिए ख़ास तौर पर अगर चले स्पेशली कोई इदारा है या एक स्कूल है, वो तो अपनी जगह, लेकिन आप खुद क्या कहते हैं कि भाई इंक्लूसिव नहीं होना चाहिए? बिल्कुल इंक्लूसिव होना चाहिए, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम जो प्राइवेट स्कूल्स इन एरियाज़ के अंदर हैं जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ मौजूद है या मौजूद
کر سکتے ہیں اسکول میں, ان کو ہم لائن اپ کریں گے, ایک لسٹ جاری کریں گے تاکہ وہ پیرنٹس جو ہیں وہ کنوینئنٹلی وہاں جا کے کریں. وہ انکلوسیو ایجوکیشن کی ہی میں بات کر رہا ہوں, تاکہ بچہ جو ہے وہ نارمل بچوں کے ساتھ یا آپ کہہ لیں سب کے ساتھ بیٹھ کر, وہاں پہ ہر کیٹیگری کا بچہ ہوتا ہے تو وہ بیٹھے ایک ساتھ ایجوکیشن لیں. اور ہر بچہ اسپیشل ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ جو بچی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس میں کوئی کوالٹیز ہوں گی جس سے دوسرے سیکھیں گے, تو انکلوسیو ایجوکیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بچے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. رائٹ, بالکل صحیح ہے. اور ناظرین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں جناب جاوید رئیس صاحب, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن کے, اور ہم ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم جاوید صاحب. جاوید صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جاوید رئیس صاحب سے بھی ہم رابطہ کریں گے اور وہ جیسی ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے. مس سمیرا, آپ نے یہ ساری صورتحال دیکھی اور سمجھی. آپ کے علاقے میں کوئی گورنمنٹ کا اسکول ہے؟ جو کہ گورنمنٹ کے اسکول نارملی یہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں, کلاس رومز بھی گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں, کیا آپ نے وہاں کوشش کی کوئی یا دیکھا؟ گورنمنٹ اسکول ہے لیکن وہاں میں نے ٹرائی نہیں کیا. آپ پرائیویٹ اسکولز میں فوکس کرنا چاہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے ویسے؟ وہاں زیادہ کیئر ہوتی ہے, زیادہ اچھی طرح سے ایجوکیشن دی جاتی ہے, ٹیچرز کی پریزنس زیادہ ہوتی ہے, ریگولرٹی ہوتی ہے, اس وجہ سے. تو گورنمنٹ اسکولز کے جو ایجوکیشن کا معیار ہے اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ آج کل جو چل رہا ہے اس سے سیٹسفائی نہیں. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. شاہ صاحب آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں, بڑی بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی ہماری سروسز کو ریکگنائز کرتا ہے, اور ان کی جو امیدیں وابستہ ہیں ایک پرائیویٹ اسکول سے, ہم اس کو پوری کرنے کی پوری کوشش کریں گے, تاکہ یہ جو ایک معاملہ ہے, یہ ہچ کہہ لیں کہ ایڈمیشن میں جو ان کو مسائل آ رہے ہیں, یہ صرف نہ صرف ان کا مسئلہ حل ہو بلکہ تمام ایسے والدین کے مسئلے حل ہو جائیں, تاکہ یہ جو ایک تھوڑا سا ایلیمنٹ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, وہ اس کو ایلیمنٹ کو بھی ہم ٹیکل کریں اور اپنی سروسز کو اور انہینس کریں. رائٹ, جاوید رئیس صاحب میرے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود. جاوید صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بالکل. اچھا جاوید رئیس صاحب, ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک بچی کی جو کہ ڈسیبلٹی کا شکار ہیں اور ان کے ایڈمیشن میں مسائل ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں کیا ہے اب ڈسیبلٹی کا ریشو کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں شکریہ آپ نے مجھے لائف پہ لیا. سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور جہاں تک آپ نے کا سروے کا, تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی مردم شماری میں اعلان بھی ہوا تھا کہ ان کا کیا کہتے ہیں اعداد و شمار اس سروے میں آئے گا, پر اس طرح وہ ہو نہیں سکا. اور جو WHO کی جو سروے رپورٹ ہے اس میں 15%, 15% یہ WHO کی رپورٹ ہے. WHO کا سروے؟ اچھا, یہ کب کا ہے, کتنا پرانا ہے؟ ہلو جی, یہ کب کا سروے ہے, کتنا پرانا ہے؟ یہ ہے تھوڑا سا ہے, تقریباً 5-7 سال پرانا. اسی وجہ سے چیف جسٹس صاحب نے ابھی مردم شماری میں خاص طور سے کہا تھا کہ ان کو شمار کیا جائے, پر وہ اتنا لیٹ ہو گیا تھا کہ اس طرح مردم شماری ہو نہیں سکی نا, اس سے اندراج اس طرح ہو نہیں سکا. اچھا, یہ 15% مطلب تمام قسم کی معذوری اس میں شامل ہوگی نا؟ بالکل بالکل. کراس ڈسیبلٹی تو اس میں بلائنڈ بھی ہے, ڈیف اینڈ ڈم بھی ہے, فزیکل بھی ہے اور مینٹلی ریٹائرڈ بھی ہے, چاروں. اچھا, آپ خود بھی فزیکل ڈسیبلٹی کا شکار ہیں جاوید رئیس صاحب, تو یہ بتائیے کہ اس میں فزیکل ڈسیبلٹی کا کتنا پورشن ہے, کتنے ایسے لوگ ہیں؟ اس میں جو چاروں کیٹیگری میں سب سے زیادہ تو فزیکل لوگ ہی سب سے زیادہ ہے. اور میل میں اپنا آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں, ہمارا مین مسئلہ جو ہے نا وہ ہمارا ہے یہی کہ ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ لیں. جس طرح یہ بچی کی میں سن رہا تھا ایجوکیشن کے حوالے سے نا, تو ہم لوگ یہی چاہتے ہیں, ہمیں نا یا تو کوئی سمجھ نہیں سکتا, لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یا تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو خیرات دے دو, زکوٰۃ دے دو, ویل چیئر دے دو, یا ہیلتھ میں ڈال دیتے ہیں کہ ان کو کیا کہتے ہیں ان کی ٹانگیں جڑوا دو, ان کا علاج کرا دو. مین پرابلم ہمارا یہ ہے ہی نہیں. مین پرابلم ہمارا ہے ہمارے رائٹس, جو رائٹس دوسرے لوگوں کو ہے وہ رائٹس ہمیں چاہیے. جن اسکولوں میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہو ان اسکولوں میں ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جن کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں آپ پڑھ سکتے ہو ان کالج اسکول میں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جن پارکوں میں, جن سینما گھروں میں اپنی مرضی کی آپ لوگ شاپنگ کرتے ہو, ہم ادھر کیوں نہیں؟ ہمارا مین مسئلہ جو ہے ایکسیسیبلٹی کا, ہمارے رائٹس کا ہے. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جیسے کہ ہمیں الگ سے کوئی اسکول بنا دینا, الگ سے ہم ان
इंक्लूजन की बात करते हैं, हमें माशरे के साथ रह के इस तरह के स्कूल, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि जिसमें पर्सन विद डिसेबल और आम लोग हम मिल के पढ़े। हम कोई अलग मखलूक कोई है, अल्लाह ताला बनाने वाला है, उसने आप लोगों को भी और हमें भी अल्लाह ताला ने बनाया, परफेक्ट बनाया है। मसला वहाँ नहीं है, मसला आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपका एनवायरनमेंट में मसला है, आपका एटीट्यूड में मसला है, इसको चेंज करना है। अच्छा जावेद साहब, ये बताइए कि ये इस हवाले से मौजूद अदालत ने भी एक ऑर्डर जारी किया था जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से भी था कि भाई जितनी तामीरात होंगी शहर में वहाँ पर माजूर लोगों के लिए खास तौर पर एक्सेस बनाया जाएगा, तो क्या उस पर अमल हो रहा है? असल मसला बिल्कुल यही है कि आपने बिल्कुल सही कहा। आप मैं इससे भी बढ़ के बताऊं कि वाइस सुबह चिंदे जहां हमारा डिसेबिलिटी एक्ट पास हो गया और हमें अलग से मिनिस्ट्री भी दे दी गई है सिंध में, पर अभी तक उसके रूल्स नहीं बने। अब जब तक रूल नहीं बनते उसके तो आपको पता है इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो उसके लिए आज इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं कि जब आपने डिसेबिलिटी एक्ट पास भी कर दिया, ला भी लिया, अलग मिनिस्ट्री भी बना दी, उसके जल्द से जल्द आप उसके रूल बनाए जाए ताकि उसके इम्प्लीमेंट की तरफ जाए। अब उसके रूल्स में आज 2 साल हो गए ना, तो उसकी एक मीटिंग हुई है, अभी तक कोई एक मीटिंग भी नहीं हो सकी है। और जबकि उसकी जो मिनिस्ट्री जो अभी नई बनी है, उसकी जो फर्स्ट जो मिनिस्ट्री दी गई है वो नवेद कमर साहब के बेटे हैं, कासिम नवेद कमर, वो उस मिनिस्ट्री को चला रहे हैं DPD के नाम से, डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल के नाम से डिपार्टमेंट में बनाया गया, जिसके अलग से सेक्रेटरी और अलग से मिनिस्ट्री बन के ये काम तो बहुत अच्छा किया सिंध गवर्नमेंट ने। पर क्या अब उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके रूल बनाना, इस पर देखें आज अभी तक 2 साल के करीब हो गए, अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई। चलें, अल्लाह करे कि सिंध गवर्नमेंट इस बात को भी समझे और आप लोगों के मसाइल की तरफ भी तवज्जो दे। और जावेद रईस साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे। मिस सुमैरा, आप बस लास्ट ये आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप क्या बनाना चाहती हैं देवाना को? जो ये बनना चाहती हूँ। देवाना, आप क्या बनना चाहती हैं? पायलट बनेगी? अरे वाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आपने जिस तरह से हिम्मत कर ली, आप निकली, यहाँ तक भी आप आई, हमारे प्रोग्राम में भी आप शरीक हुई ख़ास तौर पे, और ऐसे वालिदैन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि आप अगर इस ऐसे बच्चे के साथ हैं तो कभी भी खुद को और उस बच्चे को डिस्करेज नहीं करें, हमेशा आगे लेके चलने की कोशिश करें और मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और खुद को किसी से कम तर नहीं समझना, क्योंकि मैं खुद भी इस डिसेबिलिटी का शिकार रह चुकी हूँ, मेरी भी बाय बर्थ है। अच्छा। लेकिन मैं चल सकती हूँ, मैं रनर भी रह चुकी हूँ, क्रिकेट भी खेल चुकी हूँ, प्लेयर भी रह चुकी हूँ। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे साथ बहुत मेहनत की और मुझे उनसे भी कहीं ज़्यादा अपनी बेटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ी है। और हम जब पेरेंट्स हो जाते हैं, हमारे साथ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, तो हमें मेहनत करनी होती है और हिम्मत नहीं हारनी कभी भी। सही, बेशक, बहुत ज़बरदस्त। शाह साहब, क्या क्लोजिंग होगा? आपने इनको यकीन तो कराई है कि इसमें आप हेल्प आउट करेंगे, जितना भी मुमकिन होगा आप करेंगे, और वैसे एसोसिएशन के भी प्लेटफॉर्म पे, इवन कि गवर्नमेंट को भी आप लोग भी थोड़ा सा पुश करें इस काम के लिए। नहीं, बिल्कुल, देखें इस पे अभी जो है मैं भी मोबाइल में अपने यही नोट कर रहा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए अब हम एक कैंपेन चलाएंगे और इसको अब एक मेजर एजेंडा के तौर पर हम लेकर चलेंगे। ये वाक़ईतन ये एक आई ओपनर है, कम से कम मेरे लिए तो, कि हमें इस पे भी काम करना चाहिए। जहाँ हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, वहाँ हमें कम से कम एजुकेशन की इन लोगों के लिए बात करनी चाहिए। जावेद साहब की बिल्कुल बात सही है कि हम जो हैं वो सब बच्चों के साथ क्यों नहीं पढ़ सकते। ये एक बहुत एक अहम चीज़ है और इसके लिए इंशाल्लाह एफ्समा जो है वो काम करेगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। और मिस सुमैरा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। और देवाना, आपका भी शुक्रिया बेटा। बस आपने हमें अपडेट रखना है और इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फॉलोअप में फिर अपने किसी और शो में भी दोबारा इस पर बात करेंगे, इस इशू पर। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और यहाँ आप लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात करते हैं सेहत के एक ऐसे मसले की, एक ऐसी बीमारी की जिसके मरीज़ पाकिस्तान में खासे हैं, और लेकिन उसके इलाज के हवाले से बहुत सारी मुश्किलात हैं और वो इलाज सरकारी सतह पर दस्तयाब नहीं है, ख़ासतौर पर सिंध में तो बिल्कुल नहीं है। और उसको कैसे मैनेज हो रहा है, ऐसे मरीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, कौन मैनेज कर रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में मोहतरम राहिल अहमद साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची के। अस्सलाम वालेकुम राहिल साहब। थैंक यू। और उनके साथ मौजूद हैं मिस कुरतुलैन, जो कि वुमेन ग्रुप लीडर हैं हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी में। थैंक यू मिस कुरतुलैन। और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद दाऊद साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची के। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। शुक्रिया आपका बहुत। राहिल अहमद साहब, राहिल अहमद साहब खुद भी एक हीमोफिलिक पेशेंट हैं, और राहिल साहब ये बताइए सबसे पहले कि कैसे मैनेज हो रहा है
ہیموفیلک مریضوں کا علاج کیسے ہو رہا ہے سندھ میں، کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ہیموفیلیا کا تو کوئی اسٹرکچر موجود نہیں ہے. اگر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں وہ اب سے ہی نہیں، اگر گزشتہ 50 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو اس مرض کے لیے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں ملک میں، نہ اسٹرکچر نہ کنسرن لوگوں نے اس کے اوپر کوئی کام کیا. تو ہم اتنا نیچے جا چکے تھے، 30-40 سالوں میں اتنی ایکسپائریز ہو چکی تھیں، جوائنٹ ڈیفارمیٹیز ہو چکی تھیں، گورنمنٹ لیول پہ کچھ نہیں تھا، نہ ابھی تک ہے، نہ فارماسیوٹیکلس نے اس میں زیادہ کوئی رول پلے کیا سوائے ایک فارما کے ڈسٹریبیوٹر نے. تو ہم پیشنٹ پیرنٹس نے پھر اکٹھا ہونا شروع کیا اور ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا اپنا اور ایک NGO بنائی. اور فرسٹ ٹائم ایور ہم نے پاکستان میں اینٹی ہیموفیلیا انجیکشن جو ہماری ضرورت تھی، جو علاج ہمارا میسر نہیں تھا، وہ ارینج کیا. اور اس طرح کرتے کرتے ہم پیشنٹ پیرنٹ نے اپنا ٹریٹمنٹ سینٹر بھی بنا لیا اور علاج کے وسائل اکٹھا کرنا شروع کر دیے. اب کیونکہ ملکی سطح پر یہ علاج دستیاب نہیں ہے، نہ ہی گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر، نہ ہی کوئی بڑے چیریٹیبل جو آرگنائزیشن ہے وہ اس کو افورڈ کر سکتی ہیں، یہ بہت کاسٹلی اس کی ٹریٹمنٹ ہے. تو اس ٹریٹمنٹ کے لیے، اس کے حصول کے لیے پھر جب ہماری اسٹرگل شروع ہوئی تو ہم نے اس کو ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا سے ایسوسیٹ ہوئے ہم، اور ہم نے نیشنل رجسٹری ڈیٹا بھی خود بنایا. تو اس نیشنل رجسٹری ڈیٹا کے بہاف پر نمبر آف پیشنٹ پر ہمیں WFH ہیومینٹیرین ایڈ ملنا شروع ہوئے، کچھ انجیکشن جو کہ ہماری ضرورت پر تو پوری نہیں کرتی ہے، پر اب زندگیاں بچانے کے لیے ایک کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہونا ہے، اور وہ زندگیاں بچانے میں بڑا کردار ادا کری WFH ہیومینٹیرین ایڈ. اور پھر ساتھ میں فردر ریسورسز کے لیے کہ کیونکہ وہ پورا نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے حسینی بلڈ بینک، NIBD اور انڈس ہاسپٹل اور PWA کے ساتھ ہم نے کولابریشن کی اور ان کی بتایا کہ ہماری نیڈ ہے اور ہم خود پیشنٹس کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے پلازما جو آپ لوگ بلڈ دیتے ہیں وہ پلازما، اس میں وہ کلاٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں، وہ سپلائی شروع کی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک جو بھی، اگر ہم بات کریں 30-40 سال پہلے کی اور موجودہ دور کی، تو جو بھی ریسورسز ٹریٹمنٹ کے موجود ہیں وہ ہم پیشنٹ پیرنٹ نے خود اکٹھے کیے ہوئے ہیں. ہمیں پرابلم صرف رننگ کاسٹ میں آ رہا ہے، یا پھر ہمیں پرابلم ان پیشنٹ تک پہنچنے کے لیے آ رہا ہے، یعنی کہ آؤٹ ریچ کرنے پہ، جو ابھی اس علاج سے محروم ہیں، جو سندھ کے دیگر اضلاع میں. کیا ڈیٹا کیا ہے ابھی سب؟ ابھی دیکھیں اس بیماری کا جو ورلڈ وائڈ اس بیماری کا جو پریولنس ہے وہ ہیموفیلیا جو فیکٹر 8 اور 9 کے پیشنٹ ہے، بلیڈنگ ڈس آرڈر کے ہیموفیلیا کے پیشنٹ ہر 5 میل برتھ میں سے 5000 میل برتھ میں سے 21 افراد ہیموفیلیا سے متاثرہ ہوتے ہیں. اور اسی طرح دوسرے 13 کلاٹنگ فیکٹر ہیں، صرف ہیموفیلیا نہیں ہے، بلیڈنگ ڈس آرڈر سب کے فیکٹر ہیں، کم کسی کے 1 کسی کا 10، تو اسی طرح ریشو ہے. پاکستان میں کیا صورت ہے، کتنے مریض ہیں، سندھ میں کتنے ہیں؟ سندھ میں جو ہماری پریولنس بتا رہی ہے تقریباً 9800 پیشنٹ موجود ہونے چاہیے، جس میں سے اب تک ہم 800 پیشنٹ رجسٹرڈ کر سکے ہیں خود. اچھا. اور ہماری رجسٹری بند نہیں کرتے، ہم ابھی بھی رجسٹرڈ کر رہے ہیں اور ہم ان کے دیگر اضلاع تک بھی یہ علاج پہنچانے کی کوشش کریں. اچھا یہ بتا دیں کہ ہیموفیلیا کی کیا پرابلم کیا ہوتا ہے، کیا علامات ہیں، پیدائشی طور پہ پتہ چل جاتا ہے؟ دیکھیں ہیموفیلیا ایک خون بہنے کی بیماری ہے. اس میں جو انسان کے جسم میں کلاٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں 13 کلاٹنگ فیکٹر، ان میں سے فیکٹر 8 اور 9 اگر اپنی مقدار سے کم ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے تو کلاٹ کرنے کا سسٹم اپنا کام نہیں کرتا ہے. آپ کو ایون اگر کوئی پیپر کٹ بھی لگے گا یا آپ شیو کرتے ہیں اس سے کوئی کٹ لگے گا تو بلڈ کلاٹ نہیں ہوگا، وہ بہتا رہے گا جب تک کہ مطلوبہ کلاٹنگ فیکٹر ریپلیسمنٹ یا تو آپ جو خون دیتے ہیں اس کی پلازما سے دیں، یا پھر جو بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے جو اب ہم دے رہے ہیں وہ ڈرائی فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اور شاید داؤ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ کے سینٹر پہ ابھی کیا کیا سہولتیں دستیاب ہیں آپ، اور کہاں پہ سینٹر واقع ہے آپ کا؟ ہمارا جو سینٹر ہے یہ ہم نے تقریباً ابھی 3 مہینے پہلے یہاں افتتاح، اس سے پہلے ہم ناظم آباد 3 نمبر میں تھے، اس کے بعد ہم نے ناظم آباد 4 نمبر میں جو ہے نا یہ سینٹر لیا. اور یہاں پہ تمام سہولیات موجود ہیں، یہاں تک کہ جو فزیو تھراپی کی بھی سہولت موجود ہے، اور تمام جتنی بھی یعنی کہ مریضوں کے لیے اب تو ہم نے اپنی فارمیسی بھی اپنی کھولی جہاں پہ مریضوں کو مستحق مریضوں کو جو ہے نا مفت دوائیں دی جاتی ہیں. یعنی ہمارے یہاں پہ کوئی اور مریض، ویسے آپ کے سینٹر پہ کیا فیس ہے؟ ہماری کوئی فیس نہیں ہے.
ہم جو ہے نا یہ مفت میں علاج ہے، اور دوسری جگہ پر جاتے ہیں لوگ تو وہ ظاہر ہے وہاں پہ تو چارجز ہے، پرائیویٹ اسپتالوں میں تو لوٹ مار کا حساب کتاب ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن سرکاری اسپتالوں میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں تو اس علاج کی سہولت موجود ہی نہیں، لیکن ہمارے سینٹر میں مفت علاج ہے اور اس میں خوبی بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ مریضوں کو جو ہے نا علاج مل رہا ہے یہاں پہ، اور مریض اطمینان کے ساتھ یہاں پہ علاج لے کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے مس قرۃ العین، آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اور آپ کا اپنا بیٹا بھی جو ہے وہ اس ہیموفیلیا کی بیماری میں؟ میں السلام علیکم، میرا بیٹا 6 سال کا ماشاءاللہ سے وہ ہیموفیلک ہے، تو میں ابھی 6 سال سے سوسائٹی کے ساتھ منسلک ہوں اور ان کے ساتھ میں مل کر کام کر رہی ہوں ایز اے ایگزیکٹو ممبر، اور اب میں وومنس گروپ کی لیڈر بھی ہوں۔ تو میرا کہنا یہ کہ جو وومنس کے جو پرابلمس ہیں، جیسے ینگر بچیاں جو ہیں ہماری، تو جیسے 14 سال سے 25 سال تک کے درمیان کی جو بچیاں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیریئر ہیں، ہم نے تو جو تکلیف اٹھانی تھی وہ ہم نے اٹھا لی، کیونکہ اب جو بچے، کیونکہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی ہم لوگوں کو، تو ہمارے بچے تو ہیموفیلیا ہو گئے، کیونکہ پہلے اویئرنیس نہیں تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جی ٹیسٹ ہوتا ہے یا کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے تو ہم اس چیز کو روک سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو وومنس کو جو ابھی پرابلمس ہو رہی ہیں، جو کیریئر ہو رہی ہیں بچیاں، تو ان کو ہم کس طرح سے آگے آنے والی نسلوں کو ہم بچا سکیں، تاکہ ان کے بچے جو ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ ہیموفیلک پیدا نہ ہوں۔ تو ہمیں اس چیز کی سہولت جو ہے وہ چاہیے، کیونکہ کیریئر کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت ایکسپینسو ہوتا ہے، تو ہم اتنی ساری جو خواتین ہیں ان کا کیریئر ٹیسٹ نہیں کروا سکتے، افورڈیبل نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ تو ہمیں آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے جو ہے اس کے اوپر ہمیں بہت کام کرنا ہے، اور ابھی میں وومنس گروپ کے اندر جو ہے اس کی ڈیٹا انٹری میں کر رہی ہوں کہ کتنی خواتین ایسی ہیں جو کیریئر ہیں، جن کا پتہ چلے کہ جو کیریئر ہیں، جو آنے والی نسلوں کو جو ہے نا انہوں نے بچانا ہے۔ جو آج تک ہو چکی ہیں وہ تو ہو چکی ہیں، تو وہ تو تکلیف سے گزر چکی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ہم آنے والے بچوں کے اوپر کام کریں تاکہ وہ ہیموفیلک اور اسکریننگ جو ہے وہ بہتر ہو سکے، ٹائم بھی ہو سکے۔ رائٹ، راہیل صاحب یہ بتائیے کہ کراچی میں تو آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا ویسے؟ جی میں 20 سال کی عمر سے اس کاز کے اوپر کام کر رہا ہوں، کیونکہ میں خود بھی پیشنٹ ہوں، اور جب وسائل نہیں تھے تو اسی طرح مجھے خود کو کام کرتے ہوئے اس کاز کے اوپر 20 سال ہو گئے۔ اسی طرح اور بھی جو پیشنٹ پیرنٹس ہیں وہ بھی ساتھ ہیں ہمارے، اور ان کو بھی کافی ٹائم ہو گیا اس ڈیزیز۔ تو کراچی میں صرف آپ کے پاس کراچی سے ہی بچے آتے ہیں، کراچی کے ہی فیملیز آتی ہیں، یا اور بھی جگہ سے آتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس کراچی کے علاوہ پورے سندھ کے مریض، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہیموفیلیا کے اوپر کام ہوا ہی نہیں ہے، جیسے کہ ادر بلڈ ڈیزیز کے اوپر ہوا ہے، تھیلیسیمیا، تو ہم نے ہی ایک سینٹر بنایا، اور جو ٹریٹمنٹ ریسورسز پاکستان میں ایک پروڈکٹ بنتی ہی نہیں ہے تو انجیکشن آئیں گے کہاں سے؟ تو وہ انجیکشن بھی ہمارے ہی پاس ہے، تو اس لیے پاکستان کے دیگر اضلاع سے بھی مریضوں کو آنا پڑتا ہے۔ پر ہمارے اسی طرح ہماری سوسائٹیز جو ہم نے پیشنٹ بیسڈ سوسائٹیز ہیں، وہ ایک لاہور میں بھی ہے ہماری، اور وہ بھی اسی طرح پیشنٹ پیرنٹس وہاں پہ کام کریں، تو جو پنجاب کے پیشنٹ ہیں وہ ان کو ہینڈل کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری پشاور میں ایک پیشنٹ پیرنٹس کی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، وہ وہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں، اور وہاں کے جو کے پی کے پیشنٹ ہیں وہ ان کو ہینڈل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح راول پنڈی اسلام آباد کے لیے بھی ہماری ایک پیشنٹ پیرنٹ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے۔ تو ٹائم ٹو ٹائم موٹیویٹ ہوتی گئی کمیونٹی بلیڈنگ ڈس آرڈر، کیونکہ وہ اتنی نیچے جا چکی تھی، اتنی ایکسپائریز ہو چکی تھی، 40-50 سال میں آپ کی دوائی آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم آپ اوور آل ہمارے منتھ ایکسپینڈیچرس کی بات کر رہے ہیں وہ 10 سے 12 لاکھ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اس میں کیونکہ ہم پیشنٹ پیرنٹ آرگنائزیشن ہے تو ہم اپنی کنٹریبیوشن کو الگ رکھ کے جو باقی بچ رہا ہے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو ہم جو بھی ہمیں منتھلی، کیونکہ ہم نے ہمارے پاس جو اسٹاف ہے وہ بھی پیشنٹ ہی ہے۔ کیا آپ سروسز 24 گھنٹے دے رہے ہیں؟ ہم 12 گھنٹے سروسز کیوں؟ باقی 12 گھنٹے مریض کیا کرے؟ ہم تو جو 2 گھنٹے بھی مینیج نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اپنے پاکٹ سے کام کر رہے ہیں، وداؤٹ اینی گرانٹ فنڈ سپورٹ، کسی بھی کوئی فنڈ نہیں ہے گورنمنٹ کا بھی، کوئی فنڈ نہیں ہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی فنڈ ہمیں اویلیبل نہیں ہے، نہ ملکی سطح پر نہ ہی غیر ملکی سطح کے اوپر، نہ ہی ہماری کوئی ڈونر لسٹ موجود ہے۔ اگر تو ہمارا جو سینٹر بنا ہوا ہے اس میں جو مشکلات ہیں علاج و معالجے کے جو مسائل ہیں اس کو خود ہم نے فیس کرنا ہے، اور ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں اب تک۔
اب تک جو کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو ہیلپ کیا چاہیے یہ بتائیں؟ دیکھیں میں کیا ضروریات ہیں آپ کی؟ کیا آپ کو مدد چاہیے؟ میں 2 پورشن میں آپ کے اس پروگرام کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا. ایک تو اویئرنیس پہ کہ ہیموفیلیا کی علامات آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ یہ خون بہنے کی بیماری ہے. اگر تو یہ آپ کے بچوں میں، آپ کی فیملی میں کسی کو ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ علاج نہیں ہے، تو علاج کی وسائل ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی میں موجود ہے. آپ رجسٹریشن بھی کروا لیں، رجسٹریشن اوپن ہے. نمبر 2 کہ علاج کے وسائل پاکستان میں نہیں ہے تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت سندھ یا دیگر جو صوبائی حکومتیں ہیں، یہ صرف ان کا نہیں، یہ ایک فیڈرل لیول ایشو ہے، نیشنل ایشو ہے، یہ قومی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے اور یہ پورے ملک میں پھیل رہا ہے. تو فوری طور کے اوپر فیڈرل لیول پر، یہ پروونشل لیول کے اوپر ہیموفیلیا کی مینجمنٹ اور اسٹرکچر بنایا جائے. اچھا، اب جو ہمیں کلاٹنگ فیکٹر چاہیے جو آپ لوگ بلڈ دیتے ہیں، تو پاکستان میں بہت اچھا ریجنل بلڈ بینکنگ سسٹم شروع ہو گیا ہے اور اس کی کافی افادیت ہے. اس میں مزید اصلاحات کر کے جو کلاٹنگ فیکٹر پلازما میں ریجنل بلڈ بینک کے پاس اسٹاک ہو رہے ہیں یا اور بلڈ بینک کے پاس اسٹاک ہو رہے ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے اور پتہ کیا جائے کہ وہ پلازما ویسٹ ہو رہے ہیں یا پھینکے جا رہے ہیں یا پھر جو ہماری نیڈ ہے اس کو. اور ابھی ماہ رمضان بھی آ رہا ہے نا، لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کیا آپ اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اس طرح سے مدد کریں؟ جی، اب یہ دوسری چیز اب جو ہے بھی تو ٹریٹمنٹ کی تھی، اب جو کہ ہم خود پیشنٹ پیرنٹ، یہاں تو آپ اس کو اچھا سائن کہہ دیں کہ جی مریض بستر سے اٹھ کے. یہ تو اچھی بات ہے نا کہ آپ لوگوں نے پھر بھی ایک شروعات تو کر لی، ورنہ آپ بھی نہیں کرتے تو پھر مریض کہاں جاتے؟ ہاں، اب ہمیں جو عوام الناس جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا ایسے لوگ کوئی مخیر حضرات یا اللہ تعالیٰ جن سے ہمارے لیے کوئی کام لینا چاہے، ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مستحق کو ڈائریکٹ دینا چاہ رہے، تو آج مستحق آپ کے سامنے ہے، پوری کی پوری کمیونٹی آپ کے سامنے ہے. بچے بچیاں سارے مریض ایک آفت زدہ، جیسے کسی جگہ زلزلہ آ جاتا ہے اور امدادی ٹیمیں وہاں نہیں پہنچتی ہیں، وہ اپنے آپ کو خود سنبھال رہے ہوتے ہیں. یہی حال ہیموفیلیا والوں کا ہے. مخیر حضرات سے اور عام لوگوں سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، بڑا سینسٹیو معاملہ، آپ جو عطیات دیتے ہیں اس میں تھوڑا عدل بھی کیجیے. آپ کے ایسا نہ ہو کہ ہم جیسے لوگ آپ کی پیچھے گلی میں آپ کی امداد ہم تک نہ پہنچے اور ہماری زندگیاں خطرے میں ہوں. تو آپ دیکھیے کہ جو مریض آپ کے سامنے خود اسٹرگل کر رہے ہیں، ماں باپ خود اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ بھی ان ماں باپ کے ساتھ شولڈر پہ کھڑے ہو جائیں. اگر تو میں ماں باپ کی تکلیفیں بتاؤں تو یہ علاج کی نہ ہونے کی وجہ سے کمپلیکیشن آتی ہے انہی بچوں کو، اور ہمیں اگر ٹائملی یہ فیکٹر مل جائے تو ہم آپ کی طرح بالکل نارمل ہے، معاشرے کا کارآمد رکن ہے. پر اگر ہمیں نہیں مل رہی تو کمپلیکیشن آ رہی ہے، منہ ناک کان سے رات بھر بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، جوائنٹ ہمارے سب کے خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہر پیشنٹ جو ہے وہ 3 4 جوڑ خراب ہو گئے، ماں باپ مر رہے ہیں، ایجوکیشن نہیں لے پا رہے، وہ سنبھالنے والا کوئی نہیں. ہم نے ایک شیلٹر بنانا ہیموفیلیا کا، تو ہم اپنی تو قوت لگا رہے ہیں. اگر آپ لوگ ہمارے شولڈر کھڑے ہو جائیں گے تو ہم یہ ان بچے بچیوں کی زندگیاں آسان کر دیں گے جو کہ ہو سکتی ہیں. نہیں بالکل، اس کے لیے اور کام کرنا چاہیے اور پورے معاشرے کو کام کرنا چاہیے اور آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں بھی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ. فائل صاحب، آپ ہمارے پروگرام موجود رہے، چونکہ پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. مسکرت العین آپ کا شکریہ، شاہد صاحب آپ کا شکریہ. اور ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہمارے مہمانوں کی اور اسکرین پر ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کا کانٹیکٹ نمبر اور ان کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بھی آ رہی ہے، تو آپ ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیں، ان کو سپورٹ کریں، جا کے ان کا سینٹر وزٹ کریں. جا کے صرف ان کے بیٹھنے سے، ان کی باتوں سے آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ہاں یہ لوگ لیٹ سے کہ چلو یہ تو ویسے صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو یقین نہ ہو تو آپ جائیں، ان کے سینٹر جائیں، وہاں بچوں سے ملیں تاکہ آپ وہ خود دیکھیں اور ان کی تکلیف کو بھی تھوڑا دیکھیں. تو یقیناً آپ کے دل میں خود ہی آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے گا کہ نہیں، ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو کہ اپنے طور پر تیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بچوں کی جانیں بچانے کے لیے کوشاں ہیں. ناظرین، یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس ایک بار پھر احتجاج پر کیوں ہیں. ایسا کیا ہو گیا کہ انہوں نے پھر احتجاج شروع کر دیا ہے؟ گو کہ ابھی تک یہ احتجاج پرامن چل رہا ہے جس سے ہیلتھ سروسز متاثر نہیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ پھر وہ فیسلٹیز بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں. ہمارے آج کے مہمان ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محبوب، اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم اعجاز کلیری صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسماعیل جسکانی صاحب. یہ تینوں جو ہمارے مہمان ہیں یہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے ممبرز ہیں
डॉक्टर महबूब साहब डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एजाज साहब नर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस्माइल साहब पैरामेडिकल स्टाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में शरीक हुए। डॉक्टर महबूब साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये एहतजाज क्यों शुरू किया है आप लोगों ने और क्या कर रहे हैं? थैंक यू शाहीन भाई, हमेशा सपोर्ट करने के लिए। असल बात ये कि कुछ रोज़ पहले फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसके बाद हमने ग्रैंड अलायंस सिंध का मीटिंग बुलाई 3 दिन पहले JPMC में, जिसमें तमाम हेल्थ वर्कर्स की जो मरकज़ी तंजीमें थी, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल, इसमें और भी तंजीमें हैं जिसमें YCA हैं, पैरामेडिकल्स की और जमीयत की, वो सारे हमने एक प्लेटफॉर्म एक मीटिंग की जिसमें हमने इस MTI को मजम्मत की और इस कानून काले कानून को मजम्मत करके एक रिजेक्ट किया है। क्योंकि एक ऐसे इदारे हैं जो 2011 से सिंध और फेडरल गवर्नमेंट का अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट की वजह से ये मसले चलते रहे हैं, जो जिसमें तमाम हेल्थ वर्कर्स हमेशा सफ़र करते आते रहे, ना डॉक्टरों के प्रमोशन हो पाए, ना नर्सेस के, ना पैरामेडिक्स के। इनको चाहिए कि दोनों गवर्नमेंट को अपने आप के बैठ के एक इदारे एक मजबूत करें जो जिसमें तमाम हमारे हेल्थ फैकल्टीज़ जो खाली पड़ी हुई है। JPMC में ऑलरेडी हमारे डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं, वहाँ सीनियर फैकल्टी भी नहीं है, NICH में भी इस तरह ही है, NSCVD भी इस तरह ही है। दोबारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर तैनात कर दिया है जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक इंटरेस्ट बंदा है, एक बिजनेसमैन है, एक फिलैंथ्रोपिस्ट है। क्या हमारे हेल्थ वर्कर जो इदारे हैं क्या हमारे बिजनेसमैन चलाएंगे? हम इस चीज़ माफिया को बिल्कुल रद्द करते हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट ये फैसले वापसी नहीं लेती और सिंध गवर्नमेंट की फैसले की हिमायत करती है, GHA के साथ हम खड़े रहेंगे, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये इदारे सिंध गवर्नमेंट में रहने चाहिए जो कि बेहतरीन इदारे सिंध गवर्नमेंट चला रही है। NICVD की तरह एक NICH भी एक स्टैंड हो रहा है, पूरे सिंध में फैल रहा है। JPMC भी और एक स्टैंड होगा। JPMC में पहले माजी में देखा जाए पहले से काफ़ी मशीनरी और इसमें दवायात और लेबार्टरी में काफ़ी फ़र्क आ चुका है जो बिल्कुल काम कर रहा है। MTI आने के बाद ये होगा कि पैरामेडिक्स के नर्सेज डॉक्टर के साथ हमारे जो पेशेंट्स जो लोअर क्लास के जो तबके काम कर रहे हैं वो सफ़र करेंगे, उनकी जो फैसिलिटीज़ होगी बिल्कुल प्राइवेट की जाएगी। एक वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया जाएगा जिसमें डायरेक्टर भी मेडिकल डायरेक्टर टीचिंग इंस्टीट्यूट का जिसमें एक फैकल्टी होता है, जिसमें डायरेक्टर एक मेडिकल डायरेक्टर होगा जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंडर में होगा, जो जब भी चाहे उसको निकाल सकता है, जब चाहे नहीं रख सकता है। क्योंकि एक हम उनके साथ एक प्राइवेट बिजनेस की तरह इदारे चलते रहेंगे, इसको बिल्कुल हम रिजेक्ट करके एक स्ट्रगल का आगाज़ कर दिया है। आज भी हमारे 3rd डे पूरे सिंध में JPMC, NICH और कार्डियो के हक में पूरे सिंध में ब्लैक डे मनाया जा रहा है। आज भी हमारे NICH में एक इजलास था जिसमें सिंध भर की तमाम तंजीमें, पैरामेडिकल की, जमीयत की और सियासी तंजीमों ने भी शिरकत की है, जिसको रिजेक्ट करके आज आखिरी फैसला कर लिया है कि अगर ये एक अगर आ भी जाता है तो हम इसको बिल्कुल रेजिस्ट करेंगे, रोडों में मार्च करेंगे और गवर्नर हाउस पर घेराव करेंगे। एजाज साहब, वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल ने भी एक लेटर लिख दिया है फेडरल गवर्नमेंट को और उसमें उन्होंने भी कहा है, तो इसमें आपके ख्याल में एक मेन हिच क्या है, इसमें मसला क्या है? देखिए, सबसे पहले तो MTI एक्ट है ही गैर कानूनी है, काला कानून है और इसका कानूनी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इसका प्रेसिडेंट ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं इस्लामाबाद में वहाँ पे मौजूद है, जो FGH फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम से वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि वो किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड नहीं है। इसी तरह अगर ये जो 3 बड़े हॉस्पिटल हैं NICVD, NICH और JPMC ये वफाक के तहत चल रहे थे और 18वीं तरमीम के तहत जो है सिंध को एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंड ओवर किए गए। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट इनको अपने उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में लेना चाहता है तो ये काला कानून इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए यही है कि जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, कानून ये कहता है कि ये मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, टीचिंग हॉस्पिटल्स होने चाहिए। ये टीचिंग हॉस्पिटल्स नहीं है, ये एफिलेटेड सिंध जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ है। सिंध जना मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो सिंध गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। लेकिन MTI एक्ट में ये कि अगर फेडरल यूनिवर्सिटी के साथ होंगे तो एग्जैक्टली अगर ये तीनों हॉस्पिटल फेडरल गवर्नमेंट की किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड होते तो ये एक्ट इम्प्लीमेंट होता। पहली ये तो कानूनी हिची है। दूसरी ये है कि ये KPK, वफाक और पंजाब में ऑलरेडी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है तो वो वहाँ पे नाकाम हुआ है बुरी तरह से, क्योंकि जो तमाम हॉस्पिटल्स में जो गरीब पेशेंट्स आ रहे हैं, हम अपनी बात तो बाद में करेंगे, पहले पेशेंट को कह रहे हैं कि इस वक्त जना NICVD, NICH में जितने भी मरीज़ आते हैं वो तमाम के तमाम फ्री ऑफ कास्ट मेडिसिन भी लेते हैं, चेकअप भी होता है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी फ्री ऑफ कास्ट चीज़ें चल रही हैं।
اب اگر یہ ایکٹ نافذ ہو گیا تو اس کے بعد یہ پرائیویٹائزیشن کی طرف چلا جائے گا اور ہزاروں کے بجائے لاکھوں روپے جو ہے مریضوں سے لیے جائیں گے. جس کے پاس کرایہ کا پیسہ نہیں ہوتا, وہ مریض جو اپنے صبح 6 بجے نکلتا ہے اور اپنے آپ کو دکھانے کے لیے, وہ تو پھر جو ہے نا اس کے پاس کھانے کے لیے اور کرائے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ کہاں سے افورڈ کر سکے گا. دوسری بات جو آپ نے منسٹر ہیلتھ کی اور سی ایم صاحب کی, انہوں نے ایک خط بالکل لکھا ہے اور ان کو یاد دہانی دلائی ہے کہ اگر آپ یہ لینا ہی چاہتے ہیں تو پہلے تو 100 ارب روپیہ جو ہے ہم نے انویسٹ کیا ہے وہ واپس کریں, جو سپریم کورٹ کا بھی آرڈر موجود ہے. اگر نہیں کر سکتے, دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک MOU سائن کریں, ایک جو ان کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہم یہ ادارے 3 سال یا 4 سال یا 5 سال تک سندھ گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن کے انڈر میں چلائیں, تاکہ جو عوام ہے سندھ کی, جو امپلائیز ہیں, ان کو بینیفٹ ہو سکے. اب اگر کالا قانون نہیں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس میں 2 طرح کی, جو میں نے پہلے وضاحت کی, کہ ایک تو قانونی ہچ ہے, یہ امپلیمنٹ ہو نہیں سکتا اور ہم اس کو انشاءاللہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے فورم سے کورٹ آف لا میں بھی لے کے جائیں گے. دوسری جو ہم نے اسٹارٹ کی ہے اپنی ایکٹیویٹی, جو پروٹیسٹ کے حوالے سے کالی پٹیاں باندھ کے کر رہے ہیں, نیکسٹ جو ہے ہمارا ٹوکن اسٹرائک کی طرف ہوگا. پھر تھرڈ آپشنس دیکھتے ہیں کہ کیا ری ایکشنس آتا ہے, تو پھر بعد میں ہم تمام لوگ مل کے بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے. اور اگر ہمیں جو ہے نا غریب مریض کو بچانا ہے اور غریب امپلائیز کو بچانا ہے, ان کے حقوق کو بچانا ہے, تو ہمیں اگر تالہ بندی کرنی پڑی تو ہم اس سے بھی گریزاں نہیں ہوں گے. اسماعیل صاحب, پیرامیڈیکل اسٹاف کیا کہتا ہے اس میں؟ جی, جیسا کہ ہمارے فوکل پرسن نے بھی, GHA کے فوکل پرسن نے بھی بات کی, ہمارے دیگر ساتھیوں نے بھی, ہم بھی پیرامیڈیکل اسٹاف بھی جو ہے وہ اس کالے قانون کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور حکومت جو IMF کی گورنمنٹ ہے وہ پورے ملک کو بیچنا چاہتی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے یہ غیر آئینی غیر قانونی جو نوٹیفیکیشن نکالا ہے اس کو فوری طور پر اپنا واپس لیں. اور ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اس موقف پہ کھڑے ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ادارے سندھ گورنمنٹ چلائے گی اور اچھے اور سمودھ وے میں چلا بھی رہی ہے. ہم اس وقت ہم حکومت سندھ کے ساتھ ہیں اور ہم اپنے حقوق کے لیے گرینڈ ہیلتھ الائنس, جو کہ تمام تنظیموں کا جو ہے الائنس بنا ہوا ہے, ہم ریزسٹ بھی کریں گے اور آخری حد تک جائیں گے, کیونکہ اس میں ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف اور ساتھ میں عوام جو ہے وہ سفر ہو رہی ہے, چاہے وہ فیسلٹیز کے حوالے سے, اس کے علاوہ ہماری جتنے ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف, ان کی نوکریاں داؤ پہ لگ سکتی ہیں. کل کو ان کی نوکریاں نکال کے ایک پرائیویٹائز ہو کر کے یہ اپنے اپنے بندے فٹ کریں گے, ان کی جو ریکروٹمنٹ ہوگی وہ پرائیویٹائز ہو جائے گی. تو اس وجہ سے ادارے ہیں تو ہم ہیں, ادارے نہیں ہیں تو ہم بھی نہیں ہیں, اس لیے ہم اپنے اداروں کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر محبوب صاحب, یہ بتائیے کہ اس ساری صورتحال میں اب آپ نے اتنے دنوں سے آپ کالی پٹیاں باندھ کے احتجاج بھی کر رہے ہیں, اور جیسے اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی توجہ نہ ہوئی تو شاید تالہ بندی بھی کر لیں اس پہ, تو سندھ گورنمنٹ سے آپ کی کوئی کوارڈینیشن ہوئی ہے اس حوالے سے؟ سندھ گورنمنٹ سے تو ہماری کوارڈینیشن نہیں ہوئی. ابھی جو ہمارا 3rd ڈے تھا, ہماری کوشش ہو کہ سندھ گورنمنٹ کا بھی موقف لیں, پر پہلی کوشش یہ رہے گی کہ ہم اپنی GHA کے پلیٹ فارم پہ, کیونکہ بیوروکریسی اور گورنمنٹ پہ کبھی کوئی یقین نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کو جب بھی کوئی مفاد ہوتے ہیں تو وہ بیچے بیٹ پہ چلی جاتی ہے. ہماری کوشش یہی رہے گی کہ سندھ گورنمنٹ اپنے موقف پہ کھڑی رہے اور GHA اس کے ساتھ کھڑی رہے گی, اپنے امپلائیز کے ساتھ, کیونکہ سندھ گورنمنٹ بھی نے اپنا موقف جاری کر دیا ہے. انہوں نے لیٹر بھی لکھ دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ MO شپ کے ذریعے کہ دوبارہ ادارے بحال کیے جائیں اور اداروں کو مضبوط کیا جائے. اور ہمارا بھی سندھ گورنمنٹ کو, فیڈرل کو, ہم بھی دیکھو, ہم GHA ایک نان پولیٹیکل غیر سیاسی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ دونوں گورنمنٹ آپ کے بیٹھ کے اداروں کو مضبوط کریں, لوگوں کو روزگار دیں, لوگوں سے روزگار نہ چھینیں. ایک پرائیویٹ کر کے آپ لاکھوں کروڑوں جو لوگ یہاں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, جو کتنے لوگوں کی فیملیاں ہیں, روزگار ہے, آپ ان سے کو دربدر کریں گے, پیشنٹس کو تنگ کریں گے, ان کو آپ اسٹرانگ کرو, ادارے مضبوط کرو, پیشنٹس کو فری سہولت اور CT اسکین مشینیں, ہمارے مشینس کا ریشو بڑھاؤ, ڈاکٹرس کا ریشو بڑھاؤ, اسٹاف کا ریشو بڑھاؤ, تاکہ پیشنٹس کیئر اچھی ہو سکے. اس چیز کو فالو کریں. صحیح ہے. اعجاز صاحب, آپ سے لاسٹ سوال یہ کہ بھائی گورنمنٹس تو آپس میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ سیاسی ماحول کیسا چل رہا ہے, اور کچھ لے دے کی بھی باتیں چلتی رہتی ہیں, کبھی فیڈرل بات مان لیتا ہے, کبھی پروونس بات مان لیتا ہے. تو آپ لوگ اگر یہ اسٹرگل جاری رکھتے ہیں اور اگر سندھ گورنمنٹ کسی اسٹیج پہ جا کے بیک کر جاتی ہے اور ہینڈ اوور کرنے کے لیے بولتی ہے کہ ہاں جی وفاق اس کو کر لے, تو پھر آپ کا عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں, اگر وفاق میں یہ واپس جاتا ہے اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ ڈیسیشنز تو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں اور جو سول سرونٹ کے جو رولز ہیں, اکارڈنگ ٹو سول سرونٹ رولز کے تحت ہمیں وہ واپس لیتی ہے, تو کوئی ہمیں حرج نہیں ہے. اگر MTI ایکٹ کی طرف وہ لے کے جاتے ہیں اور MTI ایکٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم بالکل سختی سے ریزسٹ کریں گے, اور پھر جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا.
थैंक यू डॉक्टर महबूब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एजाज साहब आपका शुक्रिया। इस्माइल साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और जी नाज़रीन, अगर आप भी किसी मौजू की तरफ हमारी निशानदेही करना चाहें तो हमारा राब्ते का नंबर है 0300 364 2759। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।